ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو عذاب سے بچا لیتے ہیں. اوپر سے کوئی عذاب نازل ہو تو دو قسم کے بندے بچتے ہیں. اوپر سے عذاب آئے یا نیچے سے عذاب آئے، زلزلہ آ جائے یا کوئی اور عذاب آ جائے یا بے حیائی کا عذاب آ گیا، موبائل کا عذاب آ گیا. تو فرمایا جو ایمان یقین پیدا کرتے ہیں اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دو قسم کے لوگ عذاب سے بچتے ہیں. جن کا ایمان یقین اللہ کی ذات پہ بہت پکا ٹھکا ہو اور تقوی والی زندگی گزارے، وہ لوگ فتنوں سے بچ جاتے ہیں. ایک تو ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی فتنے پھنستے نہیں ہیں، اور دوسرا ان کا تقوی اتنا ہوتا ہے کہ وہ فتنے کے قریب بھی نہیں جاتے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روک لیے جائیں گے ایک جگہ پہ. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں چمڑے گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. کہ باہر سے گواہ نہیں، اندر ہی سے گواہ آ جائیں گے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یعملون. منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو جب اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، چمڑے گواہی دیں گے، تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میرا کیا بنے. گھر کے بندوں نے گواہی دے دی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے چمڑے سے کہے گا، کیونکہ چمڑے کے اوپر ہی زبان، ہر چیز چمڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے. کوئی پتلا چمڑا ہے، کوئی موٹا چمڑا ہے، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. اپنے چمڑے سے پوچھے گا کہ تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ چمڑے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی جس طرح ہر چیز کو اللہ نے بولنے کی طاقت بخشی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تم اپنے کانوں اور آنکھوں اور چمڑوں کی اپنے اوپر گواہی دینے سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی میرے چمڑے اور زبان ہاتھ گواہی دے دیں گے. شرم نہیں کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ جانتا ہی نہیں. تمہیں استحضار نہیں تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت کو جان رہا ہے، میرے دل کے وسوسے کو بھی اللہ جانتا ہے. تمہیں استحضار نہیں تھا. استحضار پیدا کرنا تو ضروری ہے نا، کہ ہر وقت چیز یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ چیز اگر پکی ہو جائے تو بندے کو نسبت کا نور نصیب ہو جاتا ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا تمہیں برباد کر دیا، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. کہ تم نے اپنے رب کے بارے میں ایسا خیال کیا، ایسا گمان کیا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، بس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے.
وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے ہیں، انہوں نے ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھائے جو پہلے کر چکے تھے. وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين، اور جو پیچھے کریں گے اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی تھی، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. کہ یعنی جو بھی ہر زمانے میں اللہ کی نافرمانی کریں گے نا، وہ پہلی امتوں کے ساتھ شامل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو ہر نافرمانی ہر گناہ ہے. گناہ نہیں کہنا چاہیے. گناہ کو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، سب لوگ گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. نافرمانی کہنا چاہیے کہ میرا نفس نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا. اپنے نفس اور شیطان کو یہ بلیم دیں کہ یہ بڑا نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس میں نماز میں حضوری نہیں ہے، اس کو ذکر فکر بھی کرتا ہے تو بس دماغ ادھر ادھر ہی گھومتا رہتا ہے. تو اپنے نفس کو کے اوپر ڈنڈا رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. نبی بھی اپنے نفس کو دباتے تھے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ انبیاء کرام بھی اپنے نفس کو دباتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شور مچاتے ہیں. چور مچائے شور. اسی طرح کافر بھی شور کرتے تھے کہ قرآن کی آواز دب جائے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر، شعوری یا غیر شعوری طور پر شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان نافرمانی کرتا ہے. کبھی شعوری سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کبھی غیر شعوری طور پہ کرتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پہ تو کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی. یہ کبھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کبھی بغیر سوچے سمجھے بھی کرتا ہے. تو اس لیے شعوری نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، غیر شعوری جو اپنی غفلت کی وجہ سے انسان نافرمانی کرتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. تو شعوری اور غیر شعوری دونوں قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، پھر بات بنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو پس ہم ضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہی تقویٰ ہے. ورنہ نہ بندے کو اپنے گناہ نہیں نظر آتے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، وہ ہماری نماز میں نہیں ہے، تو یہ نافرمانی نہیں ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں. تو ہم روئے کبھی؟ تو یہ نافرمانی نہیں ہے کہ ہم رسمی نماز پڑھتے ہیں, حقیقی نماز نہیں پڑھتے کہ رو کے نماز پڑھیں. پھر ہر وقت اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ دل ہر وقت ذکر کرے. جیسے نبی کو فرمایا فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, آپ اس کا کہنا نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, یعنی دل اس کا اللہ کو یاد نہیں کرتا. اس لیے عقل مندوں کی نشانی بتائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند وہ ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو دل ہمارا یاد نہیں کرتا. تو زبان بولتی ہے, کان سنتے ہیں, آنکھ دیکھتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پاؤں چلتے ہیں, اور دل اللہ اللہ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دل کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, شکر کرو نہ شکری نہ کرو. تو بھئی اس دل سے بھی اللہ اللہ کرواؤں, پھر بات بنے گی. تو یہ جو صحبت ہوتی ہے, یہ جو مراقبے ہوتے ہیں, یہ سارے دل سے اللہ اللہ کروانے کے لیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کے ذکر قلبی کو جاری فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.